السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق، قسط نمبر 4۔ زیتون محل میں ایک روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ عجیب افراتفری کا ماحول تھا۔ کوئی یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا تھا تو کسی کو اس کی شرٹ نہیں مل رہی تھی، اور کچھ تو ابھی تک نیند میں مست تھے۔ پلوشیں 2 بار سب کو اٹھانے اوپر جا چکی تھی، پر مجال تھی جو کوئی اٹھے۔ اب کی بار وہ سب کے کمروں کے پنکھے ہی بند کر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اٹھی وہ مہارانیاں، سنبل چاچی سیب کو دانت سے کترتے ہوئے بولی تھی۔ وہ خود بھی نیند میں ہی لگتی تھی۔ جی چچی بس اٹھ گئی ہیں، آپ کو چائے دوں؟ پلوشے نے انڈا فرائی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری بچی، 1 کپ دے ہی دے، ساری رات سر میں درد کی وجہ سے سو نہیں سکی۔ چائے پیوں تو شاید کچھ افاقہ آئے۔ ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ فیروزہ بیگم، میرا حساب کا رجسٹر کہاں ہے بھائی؟ 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں نہ چھیڑا کرو میری چیزیں۔ آج بجلی کا بل نہیں بھرا تو فائن لگ جائے گا۔ شہزاد تایا پریشانی میں سر کھجاتے اپنا رجسٹر ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ کیا ہوا تایا جان، کیا نہیں مل رہا؟ نور جو ابھی نیچے آئی تھی انہیں پریشان دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ حساب کا رجسٹر نہیں مل رہا، اس کے اندر بجلی کا بل رکھا تھا میں نے، اور یہ تمہاری تائی کہاں غائب ہیں صبح ہی صبح؟ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ماتھے پر سے پسینہ پہنچتے انہوں نے کہا تھا۔ وہ رجسٹر، وہ نیلے رنگ والا؟ وہ تو ادیم لے کر آیا تھا، رات کو ہم 4 پرچی کھیل رہے تھے تو اس میں نمبرز لکھے تھے ہم نے، یہی ہوگا میں دیکھتی ہوں۔ اور وہ فیروزہ تائی شاید دادا جان کو انڈا دینے گئی ہیں۔ نور نے اخباروں کے بیچ میں سے رجسٹر اٹھایا تھا اور انہیں دیتے ہوئے بولی۔ اس کو تو بخش دو، سارا حساب کتاب لکھا ہوتا ہے اس میں، آئندہ خیال رکھنا۔ حد ہے بھائی۔ شہزاد تایا رجسٹر بغل میں دباتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے تھے۔ ہاں ابا، ارے فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے بھائی کا گھر ہے، کیا ہوا اگر بوڑھا ہو گیا ہوں؟ پر شیر تو بوڑھا ہو کر بھی شیر ہی رہتا ہے نا۔ ارے نہیں، کسی کی مجال جو آپ کو کچھ کہہ دے۔ نہیں نہیں، میری بہویں کیوں کچھ کہنے لگی؟ آج بھی قاسم مراد علی اور زیتون بانو کی حکومت ہے۔ زیتون بانو نے کیا کہنا ہے آپا؟ آپ کو بڑا یاد کرتی ہے۔ لو بھلا، میں کیوں جھوٹ کہنے لگا؟ رنگ کروایا ہے گھر میں۔ ہاں وہ بچیوں کو شوق تھا تو کچن بھی بنوا ہی ڈالا۔ ارے نہیں، فکر کیوں کریں گے؟ دادا جان فون پر بات کرتے کرتے پورے کمرے کے چکر کاٹ رہے تھے اور دادی جان کے پیٹ میں عجیب بل پڑ رہے تھے۔ اتنے میں فیروزہ بیگم ابلے ہوئے انڈے لیے اندر داخل ہوئی اور دادی جان سے اشارے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ہم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے فیروزہ۔ اس عمر میں اب کسی کو بھگتنے کی طاقت نہیں رہی میری، تم لوگوں کو ہی دیکھنا ہے جو ہے۔ دادی جان سر پر ہاتھ مارتی اٹھی تھی۔ چہرے پر واضح لکھا تھا کہ وہ آنے والے مہمان سے خوش نہیں۔ زبیر، آپ ابو جی سے بات کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے بھائی بھابھی کو بہت اصرار کر کے اپنے بھتیجے کو یہاں آنے پر راضی کیا ہے، میں انکار نہیں سنوں گی۔ روبی بیگم زبیر صاحب کو کوٹ پہناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری جان تم فکر مت کرو، گھر کا بچہ ہے، ابو جی کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ہاتھ پکڑتے انہوں نے روبی بیگم کو یقین دلایا تھا۔ ہاں ہے تو گھر کا بچہ، پر میرے بھائی کا بیٹا ہے نا، آپ کے گھر والوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، روبی بیگم نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ہی وہ اب تک دادی جان کی بات پر منہ پھلائے پھر رہی تھی۔ کبھی کبھی آپ بڑی ناانصافی کر جاتی ہیں روبی، ہاتھ میں گھڑی پہنتے زبیر صاحب ذرا خفا سے لہجے میں بولے تھے۔ اور جو آپ کے گھر والے کرتے ہیں میرے ساتھ، آج تک پسند کی شادی کا تانا دینا نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی منہ بناتے کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں سب کو، موڈ ٹھیک کریں، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے، ان کو پیار سے کہتے اب وہ انہیں لیے نیچے چل پڑے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر گہما گہمی کا منظر تھا۔ روبی بیگم نے فوراً زبیر صاحب کو آنکھیں دکھائی تھیں، جس پر انہوں نے روبی بیگم کو صبر اور تحمل سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ابو جی، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ زبیر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ سب نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تو ایک کام کر، بیوی کی لسٹ ایک بار ہی مجھے پکڑا دے، روز روز تجھے پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، دادا جان نے پراٹھے کا لقمہ لیتے کہا تھا۔ ابو جی اب ایسی بھی بات نہیں ہے، زبیر صاحب نے منمناتی آواز میں کہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تیرے ابا، دن میں 2 گھڑی ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، اس میں سے 10 میں سے 9 باتوں میں اس روبی کا ذکر ہوتا ہے۔ امی جی روبی یہ چاہ رہی تھی، ابا جی روبی وہ چاہ رہی تھی۔ دادی جان نے ہاتھ ہلا ہلا کر طنز کیا تھا۔ چل کہہ اب کیا چاہ رہی ہے تیری روبی، دادا جان نے زبیر صاحب کو گھورتے کہا تھا۔ ویسے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو میاں کو ہر وقت اپنے پیچھے لگائے رکھتی ہیں، ایک ہم ہیں، 100 منتیں کریں تو ایک کوئی بات بنتی ہے۔
سنبل بیگم فیروزہ بیگم کے کان میں بولی۔ تو دل نہ جلا میری بہن، تیرا میرا بھلا کیا لینا دینا ہے؟ فیروزہ بیگم نے سرے سے اگنور کرتے کہا تھا۔ وہ ابو جی، روبی کے بھائی کا بیٹا کچھ دن کراچی آنا چاہ رہا تھا۔ اب روبی نے بہت اصرار کیا ہے اپنے بھائی سے کہ وہ اپنے تایا کے گھر کے بجائے یہاں ٹھہرے۔ زبیر صاحب نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ لو بھائی، دادا جان نے پلیٹ میں نوالا رکھتے ہوئے سب کو دیکھا۔ روبی بیگم کی نظریں سمیت وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ بلا لو بھائی، گھر کا بچہ ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہوا اچھا تھوڑی لگے گا، دادا جان نے چائے کی چسکی لیتے کہا۔ روبی بیگم کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ اگر اجازت نہ ملتی تو میکے میں خوب بےعزتی ہونی تھی۔ اب مہمانوں کا ذکر آ ہی گیا ہے تو یاد آیا ایک اور مہمان بھی آ رہا ہے زیتون محل۔ تمہاری پھوپھی شیر بانو زارا کی شادی تک یہیں ٹھہریں گی، دادا جان نے سب کو دیکھتے کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے سیدھا اپنے کمرے میں چل دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص اپنی جگہ جم ہی گیا تھا۔ شیر بانو پھوپھی جان صرف نام سے ہی نہیں، کام سے بھی شیروں جیسی تھی۔ یا اللہ خیر، اب تو ہو گئی میری شادی خیر سے، زارا بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ کھسک گئے تھے۔ امی آپ ہمیں تو بتاتی، ہمارا کزن آ رہا ہے اور ہمیں ہی نہیں پتا، نور اور ہادی نے روبی بیگم کے قریب آتے کہا تھا۔ اب تو بتا دیا نا، ویسے ہی میں بہت پریشان تھی۔ جاؤ، یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہو تم لوگ، روبی بیگم نے دونوں کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ انہیں اب شیر بانو پھوپھی جان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ انہیں تو وہ ویسے بھی خاص پسند نہ کرتی تھی۔ وہ کب سے وین کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی فائل سے سر پر سایہ کیا۔ یونیورسٹی روڈ پر ہر طرف ٹریفک تھا، اوپر سے نور اور عائشہ بھی اپنی وین میں جا چکی تھی اور ہادیہ میڈم آج آئی نہیں تھی۔ کافی دیر وین کا ویٹ کرنے کے بعد وہ روڈ پر نکل آئی۔ چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ ہاسپٹل بھی تھا تو رش کافی زیادہ تھا۔ وہ اذان اور اذبان کو ڈھونڈنے کے لیے ہاسپٹل کی طرف پڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہاسپٹل کی پارکنگ میں کھڑے عابس پر پڑی۔ السلام علیکم، آپ نے بھائی کو دیکھا ہے؟ الشبہ اس کی گاڑی کے پاس آتے بولی، پر ساتھ ہی کسی لڑکی کو دیکھ کر یکدم ٹھٹک گئی تھی۔ دل کچھ عجیب طریقے سے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ دونوں بھائی تو کب کے نکل چکے، تمہاری وین نہیں آئی آج؟ گاڑی کو لاک لگاتا وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خلاف معمول آج اس کا لہجہ کافی نرم اور دھیما تھا، یا پھر ساتھ موجود صنف نازک کی وجہ سے وہ رکھے ہوئے تھا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے عابس کو زارون کی کئی باتیں یاد آئی تھیں، جبکہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے الشبہ نے دھوپ سے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ کون ہے عابس؟ آواز پر الشبہ کی نظر عابس کے پیچھے موجود اس لڑکی پر گئی۔ اونچا لمبا قد، سفید رنگت پر ہلکا پھلکا میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بلا کی حسین تھی اور اپنی اس خصوصیت سے واقف بھی۔ شی از مائی فرسٹ کزن الشبہ، اور یہ دعا ہے، شہروز کی سسٹر۔ عابس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ دعا کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ الشبہ کی آنکھوں میں یہ منظر نہ جانے کیوں چبھا تھا۔ وین کا ویٹ کر رہی ہو؟ دعا سے نظریں ہٹاتے عابس نے اس سے دریافت کیا، جبکہ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا پھنسا تھا، جسے روکتے بمشکل اس نے کہا تھا، جی وہ آج وین نہیں آئی، گھر میں سب کو سلام دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بغیر اس کی طرف دیکھے الشبہ نے کہا تھا، پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ الشبہ موسیٰ نے عابس نعمان کو اگنور کرنا تھا اور وہ یہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر عابس کو اس کا اس طرح اگنور کر کے آگے بڑھ جانا کھٹکا تھا۔ اسے الشبہ کی نامحسوس انداز میں دی جانے والی توجہ کی عادت ہو گئی تھی۔ رکو، ایک نظر دعا پر ڈالتے اس نے بے اختیار اسے روکا تھا۔ ویٹ کرو، میں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ بے اختیار کہے گئے اس جملے نے اسے بھی ساکت کر دیا تھا، پر الشبہ کے جواب نے اس کا دماغ پھر گھما دیا۔ میں اکیلے نہیں جا رہی، اذبان بھائی کو میسج کر دیا ہے، میں سمجھی تھی وہ یہیں ہوں گے، پر وہ آ جائیں گے یا پھر کسی کو بھیج دیں گے، آپ تکلف مت کریں۔ تحمل سے جواب دیتے اس نے ایک بار پھر موبائل میں جھانکا تھا۔ نامحسوس انداز میں ہی صحیح، وہ کہیں نہ کہیں منتظر تھی کہ عابس اسے فورس کرتا، پر اس کا جواب سنتے ہی وہ حقیقت میں لوٹ آئی تھی۔ یہ فکر نہیں تھی جس نے عابس نعمان کو وہاں کھڑے رکھا تھا، یہ ذمہ داری کا وہ احساس تھا جو اسے اکیلا دیکھ وہ پوچھ بیٹھا، ٹھیک ہے پھر جیسے تمہاری مرضی، میں ویسے بھی بزی تھا۔ دعا نے ضد کی تو یہاں آ گیا، ہاں اگر کوئی نہ آئے تو انفارم کر دینا، میں اندر کیبن میں ہی ہوں۔ مصروف سا کہتا وہ ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دعا بھی اس کی تقلید میں چل دی، پر ساتھ ہی اس نے الشبہ کو کاٹتی نظروں سے دیکھا تھا، یا کم سے کم الشبہ نے ایسا ہی محسوس کیا۔ وہ اکثر ہی یہاں ڈاکٹر شہروز سے ملنے آیا کرتا تھا، جو اس کا اور زارون کا مشترکہ دوست تھا۔ شہروز کی فیملی اس کی دو ہی بہنوں پر مشتمل تھی، انابیہ اور دعا۔ چونکہ ان کے پیرنٹس نہیں تھے تو شہروز نے اسے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو خوب لاڈ پیار سے رکھا تھا۔
آج دعا کافی دنوں بعد ہاسٹل سے چھٹیوں پر آئی تھی تو شہروز نے عابد سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے پک کر لے، پر دعا نے گھر جانے کے بجائے ہاسپٹل جانے کا کہا تو عابد اسے وہیں لے آیا۔ الشبا کو باہر اکیلا چھوڑ تو آیا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین تھا۔ معلوم نہیں اسے کوئی لینے آیا ہوگا یا وہ دھوپ میں ہی کھڑی ہوگی۔ کچھ سوچتے ہی اس نے اذبان کو فون کر کے کہا کہ وہ الشبا کو لینے مت آئے، وہ اسے چھوڑ دے گا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اذبان کی طرف سے میسج موصول ہوا کہ عابد وہیں ہے، وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ اس نے ایک نظر میسج کو دیکھتے ہاسپٹل کے گیٹ پر نظریں دوڑائی تھی۔ لوگوں کے رش میں اسے وہ تیزی سے باہر آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے الشبا کو دیکھتے طنز کیا، کیا ہوا، بھائی آنے والا تھا تمہارا؟ اس کا طنز سمجھتے وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ بھائی نے کہا کہ آپ، الشبا نے جملہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بغیر اس کی بات سنے گاڑی کا گیٹ کھولے اندر بیٹھ چکا تھا۔ میں مصروف ہوں لڑکی، بعد میں مراقبہ کرنا، ابھی جلدی آ کر اندر بیٹھو، تیزی سے کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ الشبا نے چہرہ اٹھا کر اسے شکایت سے دیکھا تھا۔ ابھی دعا کو چھوڑنے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے آیا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ وہ عابد کا کھینچا کھینچا انداز نوٹ کرتی رہی، اور وہ بھی اسے جتانا ہرگز نہیں بھولا تھا کہ وہ مجبوری میں اسے چھوڑنے آیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اسے گیٹ پر ہی چھوڑتے وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا، حالانکہ وہ اسے اندر آنے کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ تم واقعی میں عابد بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے عابد کا بھی سرسری سا بتایا کہ وہ اسے چھوڑنے آیا تھا۔ ہادیہ نے جان بوجھ کر دوبارہ پوچھا۔ الشبا بیٹا اندر تو بلاتی، بچے کو دروازے سے ہی چلا گیا۔ خدیجہ بیگم نے ٹیبل پر کھانا لگاتے خفا سے لہجے میں کہا، امی وہ بزی تھے، صرف بھائی کے کہنے پر مجھے چھوڑنے آ گئے، ورنہ ان کے پاس وقت نہیں کہ لوگوں کی ڈرائیوری کرتے پھریں۔ تیکھے لہجے میں کہتے آخر میں ہادیہ کی مانی خیزی نظروں کو دیکھتے اس نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا۔ گرمی سے چہرہ ویسے ہی سرخ تھا، کچھ عابس کا طنزیہ انداز اور وہ لڑکی دعا، اس کا شدت سے رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر بھائی کو ضرورت کیا تھی انہیں کہنے کی؟ اگر خود نہیں آ سکتے تھے تو نہ آتے، میں خود آ جاتی۔ بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے وہ فون پر نور سے مخاطب تھی۔ ہادیہ بھی ساتھ ہی شامل تھی، پر وہ فی الحال چپ تھی۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو یار؟ عابس بھائی تو ہیں ہی ایسے، وہ سنبل چاچی کے بیٹے ہیں، بھول کیوں جاتی ہو تم؟ ان کی باتوں کو دل پر مت لو تم، اور وہ دعا، وہ شہروز بھائی کی بہن ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ نور کہتے ساتھ آس پاس بھی دیکھ رہی تھی کہ اگر کسی نے سن لیا تو پھر تماشے۔ تم دونوں وہاں نہیں تھی، ان کی شعلہ برساتی نظروں میں میرے لیے سرد مہری تھی، طنز تھے۔ آخر کیوں؟ جبکہ اس لڑکی کے لیے، اس سے چھوڑو، میرے علاوہ سب سے ہی ٹھیک بات کرتے ہیں نور۔ کیا وہ جان گئے ہیں میری فیلنگز کے بارے میں؟ میں نے کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، میں دوبارہ ان کی طرف کبھی نہیں دیکھوں گی۔ آج پہلی بار وہ عابس کے ذکر پر ان دونوں کے سامنے چہرے پر ہاتھ رکھے روئی تھی، اور ان دونوں کو ہی شاک لگا تھا۔ وہ دم سادے بس اسے سن رہی تھی۔ الشبا بچپن سے عابس نعمان کو پسند کرتی تھی، پر یہ پسندیدگی اتنی زیادہ ہوگی ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا۔ گہری سانس بھرتے نور نے اس کا دھیان بٹایا تھا۔ اچھا چھوڑو، کل یونیورسٹی میں دونوں اپنے کپڑے لے کر آنا، کل زارا باجی کا بارات کا لہنگا لینے بھی جائیں گے اور شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اور خبردار، اگر تم نے عابس بھائی کی وجہ سے منع کیا، باقی باتیں آمنے سامنے ہی ہوں گی۔ مجھے بھی کوئی دھمکی دے دو، میرا بھی کل آنے کا کوئی موڈ نہیں، ہادیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو رہنے ہی دو۔ نور نے ویڈیو کال پر دونوں کو دیکھا، جس میں سے ایک سڑ سڑ ناک صاف کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ کاش الشبا تمہارا نصیب بھی ہادیہ جیسا ہوتا، اس نے دل میں کہتے فون کٹ کیا تھا۔ جلدی جلدی کھانا کھاؤ، تم سب پھر بازار کے لیے نکلنا ہے، اب چند ایک دن ہے، شادی کی 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ فیروزہ تائی دسترخوان پر آرام سے بیٹھی ساری لڑکیوں کو دیکھتے ڈانٹ رہی تھیں۔ شادی کی تیاریوں کے لیے ہادیہ، الشبا اور صبا بھی آئی ہوئی تھیں، جبکہ ماریا نے پڑھائی کا بہانہ گھڑا تھا۔ یار امی، یہ پوری فوج جائے گی میرا لہنگا لینے، زارا نے ترچھی نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ایسے کہنے پر اب اسے گھور رہی تھی۔ نہیں تو بول، تو تجھے گھر چھوڑ جاتے ہیں، ایسے منہ بھر کے فوج بول دیا ہے، چند ایک تو لوگ ہیں۔ ایسی زبان لے کر اگر اس نے سسرال جانا ہے نا فیروزہ بھابھی، تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ سنبل چاچی جو اپنا دھلا ہوا منہ پونچھ رہی تھی، فیروزہ بیگم کو دیکھتے بولی، حالانکہ روز کی بنسبت آج پھر ان کی طبیعت کچھ نڈھال سی لگ رہی تھی، لہجہ بھی بس مردہ سا ہی تھا۔ ہاں چند ایک تو لوگ ہیں ہم، زارا گنتی کرنا چندہ ایک لوگ کتنے ہیں۔ ایک میں دوسری پلوشے، پھر الشبا، ہادیہ، عائشہ، عبیر، فلک، فیروزہ ممانی، سنبل ممانی، روبی ممانی، اور بس تم، بس اتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں ہم۔ صبا نے انگلیوں پر گنتے آنکھیں پٹ پٹا کر اپنی ہنسی روکتے کہا، جبکہ اس کے ساتھ اب وہ سب بھی اپنا چہرہ سنبل بیگم کی طرف موڑے بیٹھے تھے تاکہ وہ ان کی ہنسی نہ دیکھ لیں، جبکہ سنبل بیگم صبا کی بات کا مطلب سمجھتے وہاں سے غصے میں اٹھی تھی۔
ساتھ ہی ان سب کو ایک ساتھ ڈانٹ لگائی تھی، کھانا کھاؤ جلدی ورنہ سب کو یہیں چھوڑ جائیں گے، پھر بیٹھ کر ہنستی رہنا۔ تم لوگ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ جاؤ جلدی سے چینج کرو سب، میں نے سب کے کپڑے استری کر دیے ہیں۔ پرفیوم کی بے تحاشا خوشبوؤں کے ساتھ روبی بیگم بھی اپنا بیگ کندھے پر ڈالے نیچے اتری تھی۔ وہ سب بھی جلدی جلدی تیار ہونے اٹھی تھیں۔ دادی، احمد کو آپ کے روم میں سلا دیا ہے، ہم جلدی آ جائیں گے، ویسے تنگ تو نہیں کرے گا پر شام میں اٹھ کر تنگ کرے تو زارون کے ساتھ باہر بھیج دیجیے گا، پلوشے دوپٹہ سر پر باندھتی ساتھ ساتھ انہیں کہہ رہی تھی۔ یار عائشہ، کوئی کمفرٹیبل سلیپرز دے دو تمہارے، صبا نے کہا تھا۔ اچھا میں نکالتی ہوں، جب تک آپ نور کے کمرے سے سن بلاک لا دیں۔ ابیر، صبا باجی کو وہ بلیک والے سلیپرز نکال دو۔ عائشہ جو اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی صبا کو کہتے ساتھ ہی ابیر کو سلیپرز نکالنے کا بھی کہا۔ صبا باجی میری لپسٹک چیک کریں، زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ سنبل ممانی اور فیروزہ ممانی نے لتاڑ ڈالنا ہے اگر انہیں دکھ گئی تو، ہادیہ نے اپنی لپسٹک چیک کرتے کہا۔ مٹاؤ اس کو، اتنی عجیب لگ رہی ہے، ٹنٹ لگا لو یار، جواب نور نے دیا تھا۔ ہاں ہادیہ مٹا دو، الشبا اور فلک کی طرح لائٹ سا کچھ لگا لو، ان کا اچھا لگ رہا ہے، اور نور سن بلاک دو یار، اپنا عائشہ منگوا رہی ہے، صبا نے کہا۔ شور شرابہ مچاتے آخر وہ سب تیار ہو ہی گئی تھی۔ امی ہم 10 لوگوں کے لیے صرف 2 رکشے، عائشہ نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ خدا کا خوف کریں سنبل چاچی، صرف 2 رکشے، نور نے منہ کھولے کہا تھا۔ منہ بند کرو اور اسی میں آ کر بیٹھو، سنبل بیگم نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھائی تھی۔ آخر وہ سبھی اندر کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر رہی تھی پر فلک کو کسی بات سے سرخائی نہیں آ رہی تھی۔ یار میں کہاں بیٹھوں، فلک باہر ہی کھڑی تھی، جبکہ گلی میں رش ہونے کی وجہ سے سنبل چاچی ان سب کو گھورے ہی جا رہی تھی، اوپر سے ان سب کی ہنسی۔ میرے سر پر بیٹھ جاؤ، جواب عائشہ کی طرف سے آیا تھا، جبکہ صبا نے فلک کو زبردستی کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ انہیں ایک رکشے میں ایڈجسٹ کرواتے سنبل بیگم بھی اپنے رکشے کی طرف گئی تھی۔ یار میرا پیر دب رہا ہے، اٹھو، ہادیہ زور سے چیخی تھی۔ میرے ڈریس کی تو پوری استری ہی خراب ہو گئی ہے، زارا نے غصے میں کہا تھا۔ ہماری مائیں بہت کنجوس ہیں یار، روبی چاچی کو دیکھو ذرا وہاں کیسے مزے سے بیٹھی ہیں، عائشہ نے دوسرے رکشے میں موجود روبی بیگم کو دیکھتے کہا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ میرے کندھے سے یار، درد کر رہا ہے، صبا نے کہا تھا، جبکہ دوسرے رکشے کے مناظر بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اللہ اللہ کر کے وہ سب بازار پہنچے تھے، زیتون محل کی خواتین کہیں جائیں اور تباہی نہ مچائیں، نہ امپاسبل سی بات تھی۔ وہ سب ایک بوتیک میں گھسی ہوئی تھیں، ہر طرف عجیب تباہی تھی، کوئی کسی کی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے زارا کو میرون رنگ کا ایک لہنگا پسند آیا تھا، ورنہ تو جو لہنگا وہ پسند کرتی وہ پرائز میں بہت زیادہ ہوتا، جس پر فیروزہ تائی اعتراض کر دیتی، اور جو پرائز میں مناسب ہوتا اسے زارا ریجیکٹ کر دیتی۔ یہ لہنگا مناسب ریٹ میں تھا اور آج کل کے ٹرینڈ میں بھی، تو زارا بھی خوش تھی اور فیروزہ تائی بھی، جس پر سب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ شاپنگ کے بعد آرام سے ان سب نے چاٹ برگر کھائے تھے، البتہ پلوشے بیچ بیچ میں گھر فون کر کے احمد کا پوچھ رہی تھی۔ امی لوگ آ گئے؟ زارون نے کوئی 10ویں بار لاؤنج میں بیٹھے ادیم سے پوچھا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اتنی بے صبری سے تائی کا انتظار ہو رہا ہے یا ادیم جو احمد کو فرائز کھلانے میں مصروف تھا، زارون کو شرارتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زارون نے خار کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ صبا باجی، ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ باہر سے شور شرابے کی آواز آئی اور وہ سب ہاتھ میں ڈھیروں بیگز لیے اندر داخل ہوئیں۔ دادی جان کے تخت اور صوفوں سمیت تمام کرسیاں بھر چکی تھی، وہ سبھی تھکی ہاری نیند میں لگ رہی تھیں۔ صبا باجی اتنی دیر لگا دی، کوئی کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، ادیب نے صبا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ زارون جو احمد کو گود میں لیے بیٹھا تھا اس بیچارے کو تو شوق ہی لگ گیا۔ دماغ تمہارا کم چلتا ہے پتہ ہے، پر آج تو عقل سے ہی فارغ ہو گئے ہو، ہٹو پرے۔ وہ جو اسے چپک کر بیٹھا تھا فوراً دور ہوا اور سر کھجاتا ہوا سائڈ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ باقی سب اب دادی جان اور دادا جان کو لہنگا اور شاپنگ دکھانے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی کچھ اچھا بھی کر لیتی ہو، ورنہ تو بے تکی باتوں کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں آتا، زارون جو احمد کو پلوشے کو دینے اس کے قریب آیا تھا آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ خود تو اپنے آپ کو البرٹ آئنسٹائن سمجھتے ہیں، صبا نے چڑھ کر کہا۔ فیروزہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات کے کھانے کا انتظام کر لینا، خدیجہ اور حمیرہ آئیں گی زارا کی شادی کا جوڑا دیکھنے، دادی جان اپنے پان دان میں سے پان بناتے کہہ رہی تھی۔ دادی مجھے تھوڑی سی چھالیاں دیں، عائشہ نے ان کے قریب بیٹھتے سرگوشی کی تھی۔ ہاتھ مت لگا، میں خود دوں گی، اور ادھر نہ کھانا ورنہ سب آ جائیں گی، دادی جان نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ جڑتے کہا۔ وہ جو پاندان کو چھیڑ رہی تھی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور چپ چاپ چھالیاں لیے کھسک گئی۔ وہ دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ٹیلی فون بجنے کی آواز آئی۔ عموماً گھر کے نمبر پر دادی جان کی پڑوس میں رہنے والی سہیلیاں ہی کال کرتی تھی، تو اس نے جھٹ سے اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ نور نے فون کان سے لگاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں۔
انتہائی روکھی چڑچڑی مردانہ آواز آئی تھی۔ کون میں؟ آپ کا کوئی نام نہیں ہے؟ اسے بات کرنے والا عجیب لگا۔ او تو پلوش شہزاد چند مہینوں میں اپنے شوہر کی آواز تک بھول گئی۔ پھنکارتی ہوئی آواز آئی تھی اور نور نے فوراً فون کان سے ہٹایا تھا۔ چونکہ اس کی اور پلوشے کی آواز تقریباً ایک جیسی تھی تو عادل نور کو پلوشے سمجھا تھا۔ اس نے فون پھر کان پر لگایا اور فون کی دوسری طرف سے بولے جانے والے الفاظ سن کر نور کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ سامنے سے غلیظ قسم کی گالیاں دی جا رہی تھی۔ میں نور بات کر رہی ہوں، پلوشے باجی کی کزن۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس نے سامنے والے کو مطلع کیا کہ وہ کون ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوا تھا اور پھر اس سے گویا ہوا۔ میری بات سنو لڑکی، تم نور ہو یا جو کوئی بھی، کان کھول کر میری بات سنو اور اپنے گھر والوں تک پہنچا دو۔ میں پلوشے کو طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ جو تمہارے گھر والے حق مہر کا گیم کھیل رہے ہیں نا، خوب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں۔ اس پلوشے کے بہت پر نکل آئے ہیں ماں باپ سے مل کر، سیکنڈز میں اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا دی تو میرا نام بھی عادل نہیں۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا کہ نور کے ہاتھ سے کسی نے ریسیور کھینچا تھا۔ دوسری طرف سے اب کی بار آنے والی آواز کسی مرد کی تھی، بھاری سرد آواز مردانہ۔ بکواس بند کر اپنی، اگر آئندہ اس گھر کی کسی بھی عورت سے مخاطب ہوا تو جان سے مار دوں گا۔ بہت شوق ہے نا تجھے مار پیٹ کا، بہت جلد یہ شوق بھی پورا کرتے ہیں، پھر اپنی اوقات کا تو بخوبی اندازہ لگا لے گا۔ مٹھیاں بھیجتے کہنے والا ازبان تھا۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے تھے اور لاؤنج میں کھڑی نور کو فون کان سے لگائے دیکھتے رکے تھے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ازبان نے نور کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا اور سامنے سے شخص کی بیہودہ باتیں سن کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ وہ تو سچ شکر ضرور نہیں تھا ورنہ اس نے فون ہی توڑ دینا تھا۔ فون رکھتے ازبان نے ان سب کو عادل کی کئی باتیں بتائی تھی۔ اس کے ماتھے کے بل اب بھی موجود تھے اور نور کسی مجرم کی طرح ایک کونے میں لگ کر کھڑی تھی۔ یہ کمینہ شخص، سارون نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ تم ایسے موقعوں پر گونگی کیوں بن جاتی ہو؟ عابس نے اپنی عادت کے مطابق اسے گھرکا تھا۔ نور جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی اب ان سب کو سامنے دیکھ کر پھر نارمل ہو گئی تھی۔ عابس کے کہنے پر خطرناک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ آپ اپنی زبان کی تیزیاں مجھے مت دکھائیں، میری کیا غلطی ہے؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی مجھ سے فون چھین لیا گیا۔ ویسی ہی خطرناک نظروں سے اس نے ازبان کو گھورا تھا۔ بالکل ازبان بھائی، اگر آپ فون لینے کی حماقت نہیں کرتے نا تو نور بی بی نے ایسی سنانی تھی کہ عادل کو اس کی پرنانی یاد آ جاتی۔ بہت لڑاکا ٹائپ عورت ہے یہ لڑکی، ادیم نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے زج کرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہاری ساری سہیلیوں کے نام سنبل چاچی کو بتاتی ہوں۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ ویسے واقعی میں بڑی لڑاکا ہو یار، مجھے تو اپنے بھائی پر ترس آ رہا ہے، اذان نے پہلی بات زور سے باقی بڑبڑاتے ہوئے کہی تھی، جبکہ ازبان منہ بند کیے ہمیشہ کی طرح بس نور محترمہ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ہادی کی آواز پر سنبھلا۔ لیسا نور، اس بارے میں کسی کو کچھ بتانا مت، شہزاد تایا نے فی الحال منع کیا ہے، ہم اس عادل سے خود ڈیل کر لیں گے، باقی میں دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے کہ پروسیس تیز ہو، ہادی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہادی ٹھیک کہہ رہا نور، آپ اس بارے میں فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی، کسی ایک لڑکی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ ازمان نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لاپرواہ سے انداز میں کہتے نور نے ازبان کو دیکھا جو پھر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عجیب ہے بھائی، ایسے موقعوں پر کون مسکراتا ہے؟ منہ بناتی وہ دادی جان کے کمرے میں گئی تھی جہاں اصل محفل جمی تھی۔ ملی نہیں آئی حمیرہ، وہ بھی دیکھ لیتی زارا کی شادی کا جوڑا۔ فیروزہ بیگم نے ملی کی غیر حاضری کا پوچھا تھا۔ پیپرز کی تیاریوں میں لگی ہے بھابھی، اس لیے میں نے بھی زور نہیں دیا، حمیرہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ خضر کی کوئی خیر خبر ہے؟ صہیب اور بہو کیسے ہیں؟ دادی جان جو ابیر کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی حمیرہ بیگم سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے امی جی، بس اب واپس آئے گا، بہت رہ لیا پرائے ملک۔ سویرا بھی اب تنگ آ گئی ہے، پر میں نے بھی کہا بھائی جب تک خضر وہاں ہے تم اور صہیب بھی وہیں رہو۔ صہیب تو اتنا شرارتی ہو گیا ہے مت پوچھے، حمیرہ بیگم کے انداز میں پوتے کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو، سویرا بھابھی نے ابھی سے پلاننگز بنائی ہوئی ہیں کہ پاکستان آ کر انہوں نے کہاں کہاں گھومنا ہے۔ اتنا دل ہے ان کا زارا باجی کی شادی اٹینڈ کرنے کا بھی، پر خضر بھائی کی طرف سے تو نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ابیر نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا جو سویرا واٹس ایپ گروپ میں انہیں دیتی رہتی تھی۔ امی جی مہمانوں کی لسٹ بھی بنانی ہے، حمیرہ اور خدیجہ آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی لگے ہاتھ بنا لیتے ہیں، فیروزہ بیگم نے کہا تھا۔ بھائی میں تو کہتی ہوں 200 کے قریب کارڈ چھپوا لیتے ہیں، پلوشے کے وقت تو ہم نے سب کو بلایا تھا، اب تھوڑی سب کو بلائیں گے، وہ پلوشے کی شادی والا رجسٹر نکلوا لینا، جہاں سے جیسی دعوتیں آئی ہیں ویسی ہی دیں گے بس اب۔ ہاں، دادی جان نے ناک چڑھاتے کہا تھا۔ اب شادی والا گھر ہے اور یہ سارے لڑکوں کا فارم ہاؤس نہیں ختم ہو رہا، بھلا یہ کوئی وقت ہے گھومنے پھرنے کا؟ سنبل بیگم کو فوراً لڑکوں کا خیال آیا تھا جو آج فارم ہاؤس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔
امی جی ہفتے کو بنا لیں گے لسٹ، آج تو گھر نکلنا ہوگا۔ فارم ہاؤس جانے سے پہلے یہ لوگ ہمیں گھر چھوڑ دیں گے، بچیاں بے شک رکی رہیں۔ خدیجہ بیگم جو احمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی اس کا گال چومتے ہوئے کہنے لگیں۔ گھریلو باتیں کرتے کرتے ہی سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھر نکل گئے، ان کے ساتھ سارے لڑکے بھی ہو لیے۔ وہ تینوں ٹیرس پر اپنا اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس اور لیس چپس لیے بیٹھی تھی۔ تم دونوں نہیں جانتی شہروز بھائی اور ان کی فیملی کو، نور الشبہ اور ہادیہ سے کہا۔ شہروز بھائی وہی ڈاکٹر ہیں نا، ان کی بہنیں بھی ہیں؟ ہادیہ نے قدرے دلچسپی سے استفسار کیا، جبکہ الشبہ چپ رہی۔ ہاں 2 بہنیں ہیں، ایک بار زارون بھائی کے ساتھ آئی بھی تھیں گھر۔ اور الشبہ تم اتنی سی بات پر ایسے کیسے سوچ سکتی ہو یار؟ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک پانی آیا تھا اور وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ وہ تینوں اب ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، تینوں ہی لان کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں تھی۔ نور اور ہادیہ نے رف سا جوڑا بنایا ہوا تھا، جبکہ الشبہ کی صبح کی چوٹی اب تک بندھی ہوئی تھی۔ میں کسی سے بدظن نہیں نور، میں صرف خود سے بدظن ہوں۔ آخر میں کیسے کسی سے محبت کر سکتی ہوں؟ آخر میں نے یہ کیوں کیا؟ ہمارا معاشرہ عورت کو محبت کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، کاش نہ کی ہوتی۔ منہ موڑے ہی الشبہ نے کہا تھا۔ محبت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی الشبہ، خود کو قصوروار مت سمجھو، اور فی الحال بس تم زارا باجی کی شادی انجوائے کرو۔ عابس بھائی کو میں جانتی ہوں، بس اوپر اوپر سے ہی ایسے ہیں، سوچ لیں گے ان کے لیے بھی کچھ۔ نور نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں منڈا سخت ہے، پر ہم کون سے کم ہیں، وہ ابھی ہمیں جانتے نہیں، تم دیکھنا کیسے پیچھے پیچھے آیا کریں گے تمہارے۔ ہادیہ نے بھی اسے چڑھاتے کہا۔ بدتمیزی مت کرو تم دونوں، الشبہ نے دونوں کو گھورتے کہا تھا، پر اب وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ مدھم مسکراہٹ لیے وہ اب ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ پلوشوں اور زارا کے کمرے میں زارا کمبل میں منہ دیے سو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ دلہن کی نیند پوری ہونی چاہیے ورنہ ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، جبکہ پلوشوں اور صبا احمد کو سلانے کے بعد اب آرام سے بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر وہ ایسے بے فکر ہو کر ساتھ بیٹھی تھی۔ تم بہت مضبوط ہو وشا، اور بہادر بھی۔ میں جس وشا کو جانتی تھی وہ تو بہت ڈرپوک تھی، چڑیا جتنا دل رکھنے والی نازک سی لڑکی، پر مجھے یہ وشا زیادہ پسند ہے۔ اب تم لگ رہی ہو صبا کی بیسٹ فرینڈ۔ صبا اینڈ میں اتراتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ انسان خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا صبا، یہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اسے جیسا رکھتے ہیں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرا سب سے بڑا خوف طلاق یافتہ ہو جانا تھا۔ عادل کے ہر ظلم کے بعد بھی میں طلاق نہیں چاہتی تھی۔ شاید مجھے اپنے گھر والوں پر ہی اعتماد نہیں تھا۔ زارون ٹھیک کہتا ہے، میرے ساتھ جو ہوا اس میں قصور میرا بھی ہے، مجھے اپنے سے منسلک رشتوں پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ میں جب یہاں آئی تھی میں بہت خوفزدہ تھی صبا، پر مجھ سے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بھی تو نہیں پوچھا، بس جو میں نے بتایا وہ سنا، کسی نے ایک سوال تک نہیں کیا مجھ سے۔ گہری سانس لیتے اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ شادی کے بعد پہلی بار اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد سے واسطہ پڑا تھا میرا۔ مجھے لگتا تھا سب مرد ایسے ہی ہوتے ہوں گے، پر عادل میرے گھر کے مردوں جیسا نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی میں واپس آ جاؤں۔ ایک بار جب امی سے شکایت کی تو انہوں نے سمجھایا اور کہا صبر کرو، شروع میں سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی شکایت کی ہی نہیں۔ مجھے لگتا تھا میں اگر واپس آ بھی گئی تو یہاں بھی سب مجھے صبر کی تلقین کرتے، واپس عادل کے پاس بھیج دیں گے، اس لیے میں نے کبھی ہمت ہی نہیں کی کچھ کرنے کی۔ کاش میں پہلی بار ہی بابا کو سب بتا دیتی، پر ان چند مہینوں میں مجھے سمجھ آ گیا ہے، ایک ناکام شادی سے عورت نکل آتی ہے۔ عورت کو کمزور طلاق نہیں کرتی، یہ معاشرہ کرتا ہے۔ اللہ کو طلاق ناپسند ہے، پر اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی جانور کے ہاتھ مر جاؤ پر طلاق نہ لو۔ میرا یہ ڈر زارون نے دور کر دیا، اس نے مجھے سمجھا دیا طلاق مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی کے گھر والے اس سچویشن میں اسے پروٹیکٹ کریں، اسے سپورٹ کریں، اس کے آگے ڈھال بن جائیں، تو طلاق واقعی کوئی موذی بیماری نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکی اور پھر آنکھیں بند کر کے کھولتے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کوئی کچھ بھی کہے، کیونکہ تم سب میرے ساتھ ہو۔ ہاں بس مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے واپسی میں دیر لگا دی۔ میں جان ہی نہیں پائی کہ میرے میکے والوں نے کبھی بھی میرے لیے واپسی کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگی تھی۔ وہ اب بھی رو نہیں پاتی تھی، پر اس کے اندر کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ پلوش شہزاد اپنے آنگن کی چھاؤں میں نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ویسے ایک بات کہوں تو اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ زبیر ماموں کے علاوہ بھی ہمارے خاندان کے مردوں کی سوچ اتنی پازیٹیو اور آزاد ہے۔ فیروزہ ممانی تمہاری ڈائیورس والی بات پر راضی نہیں تھی، پر انہیں راضی کرنے والے اس گھر کے مرد تھے۔ اگر گھر کے مرد مردان کی ثابت کرنا شروع کر دینا تو کوئی عورت مشکل میں بے آسرا نہیں ہو، صبا نے اسے کہا جو سوئے ہوئے احمد کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔
امی کو زارون نے منایا تھا صبا، میں جانتی ہوں تم اور زارون اس رشتے سے خوش نہیں ہو، پر جیسے مجھے زارون کے لیے تم پرفیکٹ لگتی ہو ویسے ہی تمہارے لیے زارون لگتا ہے۔ زارون بہت اچھا ہے، ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے طلاق لینے کا حوصلہ اس نے ہی دلایا ہے۔ زارون شادی کی اہمیت اور اس کے معنی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ہاں وہ تم سے محبت نہیں کرتا، پر وہ کہتا ہے اب تم اسے بری نہیں لگتی، پلوشے نے آخری بات ہنستے ہوئے کہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں پہلے انہیں بری لگتی تھی؟ صبا نے فوراً تیوری چڑھاتے پوچھا۔ اب یہ تو تمہیں بھی پتا ہے، جس طرح تم یہاں آ کر اس کی ہر چیز پر قبضہ کرتی تھی، ظاہر ہے اچھی تو لگ بھی نہیں سکتی تھی، پلوشے نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ کھلونے اور سوتے ہوئے ان کا تکیہ ہی تو لیا کرتی تھی میں، اور اگر اب اس کے دادا دادی میرے نانا نانی ہیں اور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی میری سائڈ نہیں لینا، غلط تھی میں کہ تم بدل گئی ہو، تم اب بھی اپنے جل ککڑے بھائی کی سائڈ پر ہو، بلکہ اب تو وہ تمہاری ہمشکل نور بھی آ گئی ہے، اور زارون کی تو ویسے ہی چمچی ہے وہ، اور وہ بھی ایسے ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں نور سے جیسے… صبا نے جذباتی ہوتے فر کہا تھا۔ تم نور سے جیلس ہو رہی ہو؟ پلوشے نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے حیرت سے پوچھا۔ تم سب بھائی بہن نا بہت خوش فہم ہو بھائی، صبا نے زبان دانتوں تلے دباتے کہا تھا۔ ایک تو میری زبان بھی نا صحیح ذلیل کرواتی ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ کمبل میں منہ دیے سوتی بن گئی تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ زیتون محل میں اس وقت سناٹوں کا راج تھا۔ رات کے اس پہر کسی نے چپکے سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ بستر میں منہ دیے وہ ہینڈ فری کان میں لگائے عاطف اسلم کا نیا گانا سننے میں مصروف تھی۔ باہر جو بھی تھا سمجھ چکا تھا کہ اندر موجود شخص یا تو سو چکا ہے یا ہینڈ فری کان میں گھسائے بیٹھا ہے، اس لیے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ موبائل کی بیل پر وہ ہڑبڑائی تھی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے اس کے منہ پر گرا تھا۔ یا اللہ میری ناک! ہائے فلک میرا منہ ٹوٹ گیا یار! امی کس کو رات کی اس پہر موت آ گئی ہے؟ اللہ اتنی زور کی لگی ہے! خود کو اور فون کرنے والے کو کوستے وہ چادر پرے کرتے اٹھی تھی۔ یہ ساری بہنیں ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے، بندہ مر جائے پر فلک کے خراٹوں کو ذرہ برابر فرق نہ پڑے۔ غصے میں بڑبڑاتے اس نے فون چیک کیا تھا۔ زارون کی 5 مس کالز تھی۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی۔ ہیلو، فون کان سے لگاتے اس نے کہا۔ کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہا ہوں، وہ فوراً بولا تھا۔ یار بھائی رات کی اس پہر سب سو ہی رہے ہوتے، خیر کیا ہوا، کافی پینی ہے؟ نور نے اپنی ناک مسلتے کہا تھا۔ سب سو رہے ہوتے ہیں سوائے تمہارے، اور نہیں کافی نہیں پینی، مجھے کام ہے، بلکہ ہم سب کچن کے پچھلے گیٹ پر کھڑے ہیں، میری پیاری بہنا ذرا جلدی آؤ۔ زارون نے فوراً مدعا بیان کیا تھا کہ جب آپ مطلب پڑھنے پر اتنی میٹھی زبان کہتے ہیں نا، ادیم کی کاپی لگتے ہیں۔ آ رہی ہوں، صبر کریں۔ فون کاٹتے وہ بستر سے اٹھی تھی اور دونوں ہاتھ پھیلائے انگڑائی لی اور منہ بناتے ایک نظر فلک کو دیکھتے کوفت سے آنکھیں پھیری۔ ان نکموں کو ایک نور مل گئی ہے، جب دل کیا اٹھا دیتے ہیں۔ بھلا کوئی پوچھے ان سے مجھے سیلری دیتے ہیں کیا؟ یا اللہ ان کی شادیاں کروا اور میری ان سب سے جان چھڑوا دے۔ ایک تو یہ چشمش کے بھی مزے ہیں، 12 بجتے نہیں ہیں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جیسے سنڈریلا تو یہی ہو۔ بالوں کا رفسا جوڑا بناتی دوپٹہ گلے میں ڈالے بڑبڑاتی ہوئی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ کچن کا جالی دار دروازہ جو آنگن میں وینٹیلیشن کی وجہ سے کھلوایا گیا تھا، وہیں وہ سب کھڑے تھے۔ آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فارم ہاؤس جانا تھا نا آپ سب نے؟ نور کو دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ نور ہم پنڈی جا رہے ہیں، زارون نے آگے بڑھ کر اسے کہا تھا۔ ایک طرف ازبان گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھمائے اسے تکنے میں مصروف تھا، نیند کی وجہ سے اس کی کالی گہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ہادی ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور علی سنک میں کھڑا اپنا منہ دھونے میں مصروف تھا، اور اذان اور ادیم دونوں دیوار سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کیا؟ آخر کیوں؟ وہاں بھلا کیا کام ہے اب؟ سارون بھائی اگر شہزاد تایا کو پتہ چلا تو بہت خفا ہوں گے۔ آپ ان سب کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ بھی آدھی رات کو؟ سب بہت ڈانٹیں گے، ویشا باجی کا معاملہ بڑوں کو حل کرنے دیں، آپ سب کیوں جا رہے ہیں آخر؟ نور نے بغیر سانس لیے کہا تھا۔ چمکتے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ عادل نے پلوشے کو طلاق دینے سے منع کر دیا ہے، اور تایا جان کا کہنا ہے کہ حق مہر چھوڑ دیا جائے اور خلا کا نوٹس بھجوایا جائے، ازبان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تو حق مہر چھوڑ دیں، بجو کون سا مری جا رہی ہیں حق مہر کے لیے، اس شخص سے جان چھوٹ رہی ہے، یہی بہت ہے، نور نے کہا تھا۔ حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، وہ شخص ہماری بہن کی پہلے ہی بہت حق تلفی کر چکا، پہلے ہم نہیں جانتے تھے اس لیے پلوشے کے لیے کچھ نہ کر سکے، پر اب اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اگر وہ عزت کی زبان نہیں سمجھتا تو ہم اسے اسی کی زبان میں سمجھائیں گے، وہ حق مہر دے گا، اسے دینا پڑے گا، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گا، ازبان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جھرجھری لیتے ایک قدم پیچھے کو لیا، ازبان کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ازبان کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا تھا، اور ازبان کی آنکھوں کے تاثرات بدلتے نور کو ٹھٹکا گئے۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا رخ بدلا تھا۔ پریشان مت ہو، بس ہم اس سے ان پیپرز پر سائن کروانے جا رہے ہیں، جن کے مطابق پلوشے کا تمام زیور جو اسے شادی پر دیا گیا تھا، اس کا حق مہر اور بچوں کی کسٹڈی سب پلوشے کے پاس رہے گی۔ ازبان نے بھی اس پر سے نظریں ہٹاتے کہا، میری شفیق انکل سے بات ہو گئی ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، بس عادل کے سائن چاہیے۔ ہادی نے فون کاٹتے ہی کہا تھا، اور تم لڑکی کسی کو بتانے نہ بیٹھ جانا ہم کہاں گئے ہیں۔ ہادی نے نور کو دیکھتے کہا، جو ہونک بنی ان سب کو بڑی عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ سب، پر پہلے ان سوئی ہوئی آتماؤں کو تو جگائیں۔ فلک کی خراٹیں سن سن کر ویسے ہی کان پک گئے ہیں، رہی سے ہی کسر یہ پوری کر رہے ہیں۔ ادیم اور اذان کو دیکھتے اس نے کہا تھا، ویسے زارون بھائی صبح سب پریشان ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی پریشان نہ ہو، جبھی تو تمہیں اٹھایا ہے۔ دیکھو ہم نے سب کو کہا تھا کہ ہم رات میں فارم ہاؤس جا رہے ہیں، تم صبح اٹھ کر کہنا کہ رات کو ہمارا فون آیا تھا اور ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک دن اور ٹھہر کر آئیں گے۔ ویسے بھی میں یا ازبان شہزاد آیا کو کال کر کے کہہ ہی دیں گے۔ تمہیں بتانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہیں پلوشے کے فون اور لینڈ لائن پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ عادل کے پاس ان 2 نمبرز کے علاوہ گھر میں کسی اور کا نمبر نہیں ہے۔ کسی طرح پلوشے کے فون سے عادل کا نمبر بلاک کر دینا اور لینڈ لائن سے چپکی رہنا۔ عادل اگر فون کرے تو اس کا فون اور کوئی نہ اٹھائے، انڈرسٹینڈ؟ زارون نے اسے ایک ایک بات سمجھائی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ ایک بات اور پوچھنی تھی، یہ عابس بھائی کو واقعی پلوشے بچوں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ وہ نہیں جا رہے؟ کمر پر ہاتھ دھرتے اس نے ایک آئی برو اونچی کرتے کہا تھا، گاڑی لینے گیا ہے میرا بھائی، بس فوراً آگ لگانے والی بات کر دینا۔ ادیم نے پٹ سے آنکھیں کھولتے کہا تھا، تم تو ابھی خراٹے لے کر سو رہے تھے، اب اٹھ گئے؟ نور نے آنکھیں گھماتے کہا اور چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھی۔ ایسے ہی تو میں اس کو اسٹار پلس کی ہیروئن نہیں کہتا نا۔ علی جو موڈ ہونے کے بعد اب اپنے بال بنا رہا تھا فوراً بولا، جبکہ ہیروئنز والے کام تیرے ہیں۔ ادیم نے فوراً اس کے ٹپ ٹاپ حلیے پر چوٹ کرتے کہا تھا۔ وہ سبھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں تھے، جبکہ علی ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی فل فارم میں تھا۔ عابس آ گیا ہے، چپ چاپ باہر نکلو، ازبان نے ان سب کو کہا۔ زارون وہاں پڑا ایک بیگ اٹھاتا باہر نکلا، اس کے پیچھے ہی ہادی، علی اور ادیم بھی نکلے، جبکہ ازبان سوئے ہوئے اذان کو اٹھانے وہیں کھڑا رہا۔ سنو، ازبان نے چیئر پر بیٹھی نور کو دیکھتے کہا۔ سنائے؟ ایک ہاتھ گال پر رکھے وہ نیند میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اور یقیناً وہ نہیں جانتی تھی اسے کس نے مخاطب کیا ہے، ورنہ ازبان کے سامنے اس کی سٹی گم ہی رہتی تھی۔ یو لک سو کیوٹ، اس پر پیار بھری ایک آخری نظر ڈالتے وہ مسکرایا تھا اور باہر نکل گیا۔ اسے خود اپنی یہ حرکت کچھ عجیب لگی تھی، پر ہائے یہ دل! وہ جو نیند میں تھی، بھگ سے اس کی نیند اڑی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے جالی دار دروازے کو گھورا تھا، جب ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ کیا مجھے کہہ کر گئے ہیں؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نارمل کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے ازبان کا انداز ڈسٹرب کر رہا تھا، وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، یا شاید پہلے اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ کالے رنگ کا شلوار قمیض پہنے، آنکھوں پر کالے ہی چشمے لگائے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، وہ انتہائی ہینڈسم سا لڑکا زیتون محل کے باہر کھڑا تھا۔ بیل بجاتے اس نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی تھی۔ جی میں، کنفیوز سے انداز میں اس نے کہا تھا۔ کون میں؟ میں تو بکری کرتی ہے۔ اندر موجود عورت بڑی ہی کوئی تیز لگتی تھی۔ گیٹ کھول دیں پلیز، عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا وہ۔ ارے میاں ایسے کیسے کھول دوں، نام پتہ کچھ ہے کہ نہیں؟ اندر سے طنز میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ جی میں روبینہ پھپھو کا بھتیجا، آپ کی بار پورا تعارف کروایا تھا اور فوراً سے گیٹ کھولا گیا تھا۔ ارے بیٹا پہلے کہہ دیتے، آؤ اندر آؤ۔ سنبل چاچی نے فوراً موڈ بدلا تھا، انہیں روبی بیگم کا بھتیجا پہلے ہی نظر میں بے حد پسند آیا تھا، حالانکہ ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے۔ جی شکریہ، مجھے لگا میں غلط ایڈریس پر آ گیا ہوں، اس نے بھی خوب تڑک کر جواب دیا تھا۔ آخر روبی بیگم کا بھتیجا تھا۔ ارے زرار آ گئے تم، امی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، نور نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ زرار بھی نور کو دیکھ کر کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، ورنہ اتنے لوگوں میں وہ بہت آکورڈ فیل کر رہا تھا۔ صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم، ہادی کو بھی صبح تک آ جانا تھا، پر فون کر کے کہا کہ رات دیر ہو جائے گی۔ ویسے نور سے بھی تمہاری دوستی ہے، جب تک ان سب کے ساتھ ٹائم گزارو۔ روبی بیگم تو بھتیجے کو دیکھ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ارے روبینہ کیا باؤلی ہوئے جا رہی ہے، بچہ ابھی تو گھسا ہے، کمرہ دکھا تاکہ ہاتھ منہ دھوئے، پھر کچھ کھلا پلا، آتے ہی بس شروع ہو گئی ہے۔ دادی جان جو اپنے تخت پر بیٹھے دھنیا چن رہی تھی بول پڑی۔ زرار جس نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا تھا، اتنے لوگوں کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے اپنا آپ آتے ہی بہت انفٹ لگنے لگا تھا۔
میری مہینوں کی جمع پونجی اس پلین کی ٹکٹ میں لگ گئی ہے، پر یہاں آ کر پتہ چل رہا ہے عادل صاحب تو گھر پر ہی نہیں۔ کالونی سے نکلتے ہی ادیم بولا، ہم ایسے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کیا پتا وہ گھر میں ہی کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ اذان زارون کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بس چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ زارون سٹاپ اٹ، ایسے واپس جانے کے لیے آنا تھا تو بہتر تھا تم یہاں آتے ہی نہیں، عابس نے غصے میں کہا تھا۔ زارون نے راستے میں آئے پتھر کو ٹھوکر ماری تھی اور وہی فٹ پاتھ پر سر گرائے بیٹھ گیا تھا۔ ریلیکس گائز، ہم اگر یہاں آ گئے ہیں تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ زارون کچھ یاد کرو، جب پہلے تم یہاں آئے تھے تو تمہیں پتا ہوگا پلوشے نے خط کس کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ ازبان نے اس کے برابر میں بیٹھتے کہا۔ سید، زارون نے سرگوشی کی تھی اور چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ دبے دبے جوش کے ساتھ اس نے دوبارہ زید کا نام لیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو ہمیں عادل تک پہنچائے گا، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ رات کی سیاہی ڈھلنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہوتے ہی وہ سب ایک بار پھر کالونی میں گھسے تھے، پر اس بار بہت سی نظریں ان 7 وجیح لڑکوں پر تھی۔ ایک شان اور چہرے پر بے حد سنجیدگی کے ساتھ وہ سب ایک ساتھ چلتے ہوئے پرکشش اور ہیرو والی وائبس دینے ہی لگے تھے کہ یکدم ادیم بول پڑا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ سب ہمیں اپنا داماد بنانے کے چکر میں ہے؟ اس نے آس پاس موجود آنٹیوں کو دیکھتے ہوئے اتراتے کہا، جو والہانہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اپنی فضول گوئی کر کے میرا غصہ ٹھنڈا مت کر، ورنہ عادل کی جگہ تو پٹ جائے گا۔ ہادی نے اس کی کمر پر مکہ جڑتے کہا۔ شان سے چلتے ہوئے وہ سب زید کے گھر کے باہر رکے تھے۔ کالج جانے کے لیے وہ جیسے ہی باہر نکلا، 7 نوجوان ہٹے کٹے لڑکوں کو دیکھ یکدم بوکھلا گیا، پھر انہیں کچھ اگنور کرتے آگے بڑھا ہی تھا کہ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں زارون ہوں، پلوشہ کا بھائی، بات کرنی ہے تم سے، اگر تم 10 منٹ ہمیں دے دو تو بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ زارون نے بہت ہی نرم سے لہجے میں التجا کی تھی۔ پلوشے باجی کے بھائی کیسی ہیں وہ؟ مجھے بہت فکر تھی ان کی۔ آپ اندر آئیں، میری امی بھی بہت فکر مند تھی ان کے لیے، ہمیں لگا وہ کراچی جا چکی ہیں۔ وہ واپس آ گئی کیا؟ زید نے بغیر رکے سوال شروع کر دیے تھے اور سوالیہ نظروں سے اب ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ان کی مدد کروں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ محلے میں اب کوئی بھی عادل بھائی کے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ اب کی بار نظروں میں کچھ ناراضگی تھی، اسے لگا پلوشے واپس یہاں آ گئی ہے۔ پلوشے کراچی میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے، زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں تم سے کچھ اور کام ہے۔ کیا تم عادل کا پتہ بتا سکتے ہو؟ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے، تم لوگوں کو پتا ہوگا وہ کس وقت گھر آتا ہے، کس وقت جاتا ہے۔ وہ تو اب کم کم ہی یہاں آتے ہیں، پر میں ان کے آفس کا ایڈریس دے دیتا ہوں، وہاں وہ باقاعدگی سے جاتے ہیں۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زید نے انہیں عادل کے آفس کا ایڈریس لکھوایا تھا۔ ہمیں کچھ کام تھا، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ سب اسے شکریہ کہتے اس کے بغل گیر ہوتے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آفس سے وہ سگریٹ جلاتے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا اور اچانک ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کسی نے اس کے چہرے پر کپڑے کو مضبوطی سے باندھ کر پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو؟ چھوڑو، کیا بےہودہ حرکت ہے؟ کون ہے؟ عادل کی چیخیں پورے پارکنگ ایریا میں گونج رہی تھی کہ زارون نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا۔ عابس نے ایک تھپڑ، علی نے ایک لات، اور انہیں دیکھتے اذان اور ادیم تو اس پر چڑھ بیٹھے تھے۔ ادیم بچوں کی طرح اس کی پیٹھ پر بیٹھا مکے برسا رہا تھا، جبکہ اذان اس کے بال بڑے ہی جوش و خروش سے کھینچ رہا تھا۔ میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں کسی کے ایسے بال کھینچتا، آخر آج پوری ہو ہی گئی۔ اذان بال کھینچتے ہوئے مزے سے بولا۔ ابے تو ادھر جا کر اپنی خواہش پوری کر، میرے مکوں کے بیچ میں مت آ۔ ادیم نے تو عادل کی پیٹھ کو گھوڑا گاڑی ہی سمجھ لیا تھا۔ ہو کون تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، میرا سانس۔ عادل پھولے ہوئے سانس کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار ازبان نے بیچ میں آتے ان دونوں کو عادل کے اوپر سے اٹھایا تھا، جو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے علی کی شرٹ ہٹائی تھی جو وہ ایکسٹرا لے کر آیا تھا، جس کا حال ادیم اور اذان ویسے ہی برا کر چکے تھے۔ صبا باجی نے دلائی تھی یہ شرٹ مجھے، اتنی بری حالت کیوں کی اس کی؟ علی اپنی شرٹ زارون سے لیتا صدمے میں بولا، جس کی حالت ادیم اور اذان عادل کو پیٹتے وقت خراب کر چکے تھے۔ قسم سے مزہ آ گیا، اگر ازبان بھائی نہ آتے نا بیچ میں، اس شخص کا حشر بگاڑ دینا تھا میں نے۔ ادیم نے فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، جیسے غزوہ ہند جیت لیا ہو۔ مرا جاتا اگر، یہ تو لینے کے دینے پڑ جاتے بے وقوفو، اپنے آپ کو پھول کی کلی سمجھ کر چڑھ بیٹھے تھے دونوں۔ عابس نے ادیم اور اذان کو کہا، پر اس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس سب کو انجوائے کر رہا تھا۔ تم اس پلوشے کے؟ عادل نے مٹھیاں بھیجتے کہنا ہی چاہا تھا کہ زارون نے پھر ایک مکہ سیدھا کر کے اس کے چہرے پر مارا۔ عادل نے جیسے ہی جوابی کارروائی کرنا چاہی، عابس اور ہادی نے اسے پکڑ لیا۔ ہاں تو عادل صاحب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہو نا؟ مجھے مارنا چاہ رہے ہوگے، دل چاہ رہا ہوگا ہم سب کا منہ توڑ دو، پر ہم 7 اور تم 1، اس لیے چاہ کر بھی ہم سے لڑ نہیں پا رہے۔ ایسی ہی بے بسی میری بہن بھی محسوس کرتی ہوگی، تکلیف ہو رہی ہے نا؟
اس کے چہرے سے رشتے ہوئے خون کو دیکھ زارون نے کہا تھا۔ مرد ہو کر ذرا سی مار پر تڑپ اٹھے۔ میری بہن نے عورت ہو کر اس سے زیادہ سہا تھا عادل۔ میں یہاں بدلہ لینے نہیں آیا کیونکہ تم شاید وہ سب برداشت ہی نہ کر پاؤ، اور میں ویسے بھی اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے میرے معیار سے نیچے آنا پڑے گا۔ میں یہاں صرف تمہیں وارن کرنے آیا ہوں۔ پلوشے کو بے بس مت سمجھنا، اس کا بھائی۔ اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتا ادیم بیچ میں بول پڑا۔ اس کا بھائی نہیں، اس کے بھائی کا نہیں کہ، خفگی سے کہا تھا۔ ہر وقت بس خود ہی کو آگے نہ کر لیا کریں۔ مجھے اپنی پاکٹ منی لٹ جانے کا غم نہیں بھولا ہے، اوپر سے بھائی صرف خود کو بنا دیا ہے۔ ہم تو جیسے فری میں اڑ کر آئے ہیں یہاں۔ ادیم کی بات سن سب نے ہی زارون کو دیکھا تھا اور پھر یکدم اس نے کا کی جگہ کے لگایا تھا۔ اس کے بھائی تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ اب کی بار کے پر زور دیتے زارون نے جملہ کنٹینیو رکھا تھا۔ اب اس پر شرافت سے سائن کر دو، ہم کوئی مار پیٹ نہیں چاہتے، بس ان پیپرز پر سائن کرو، اپنے لیے آسانی چنو، ورنہ ہمیں اور بھی بہت طریقے آتے ہیں۔ ہادی نے پیپرز اس کے آگے کیے تھے۔ کیا ہے ان میں کیوں سائن کروں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ بوکھلاتے ہوئے عادل نے کہا تھا۔ در حقیقت وہ اس وقت ڈر گیا تھا اور یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ان سے اکیلے نہیں بھیڑ سکتا۔ فی الوقت ان کی بات مان جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں بچتا تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی پلوشے بچوں کو شادی میں ملنے والا زیور اور ان کا حق مہر تم انہیں دو گے، اور ہم یہاں سے حق مہر اور زیور لیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے لو حق مہر اور زیور، پر اب میں اس کی اتنی بدنامی کروں گا کہ تم خود آؤ گے میرے پاس یہ کہنے کہ میری بہن کو اپنا لو۔ عادل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا، جس پر زارون نے اپنا خود پر سے کنٹرول کھوتے اس پر لپکا، پر ازبان بیچ میں آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو بدنام کرنے والے؟ ہاں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے قد سے بڑی باتیں کر کے خود کو مزید مت گراؤ۔ حق مہر اور زیور دو، طلاق لینا ہمارا کام ہے جناب۔ تم ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے تھے، پر اب شاید سمجھ گئے ہوگے۔ در حقیقت ہم کمزور نہیں، شریف گھرانے کے شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ ازبان نے اس کا گریبان پکڑتے کہا اور پھر آہستہ سے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ کچھ ہی دیر میں پیپرز پر سائن کرواتے حق مہر جو کہ 10 لاکھ تھا اور زیور لیے وہ سب گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ آخر پلوشے کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اور روپے کی؟ میں اور بابا اٹھا سکتے ہیں اس کی اور بچوں کی ذمہ داری۔ پلین میں بیٹھے زارون نے عابس اور ازبان سے کہا۔ ہمارے ہزاروں روپے پلین کی ٹکٹ پر خرچ کروا کر عادل کا منہ توڑوا کر اب تم یہ کہہ رہے ہو؟ سیریسلی زارون؟ عابس نے آئی برو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بھائیوں کو بس پلین کی ٹکٹ کی ہی فکر ہے، کون سا لاکھوں خرچ ہو گئے ہیں تمہارے؟ زارون نے طنز کرتے کہا۔ ویسے ادیم اور اذان صحیح کھیل گئے عادل کے ساتھ، ازبان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے زارون مجھے نہیں لگتا تم نے غلط کیا، ہاں تم لوگوں کا طریقہ غلط تھا، پر حق مہر اور پلوشے کے زیور لینا غلط نہیں، کیونکہ وہ زیور شہزاد ماموں نے بنوائے تھے، اس پر پلوشے کا حق تھا۔ کہ تم لوگوں کے طریقے سے کیا مطلب ہے آپ کا پروفیسر؟ عابس نے خراب موڈ سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ذرا بتانا تو، یہ تم لوگوں سے کیا مطلب ہے؟ تم تو جیسے دودھ کے دھلے، زارون نے بھی منہ بناتے کہا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی، بس تم سب کی سیفٹی کے لیے ساتھ گیا تھا۔ یہ مار پیٹ والے کام تم سب کے تھے، انڈرسٹینڈ؟ اور اب ان سب کو اٹھاؤ، فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے۔ دونوں کے تاثر اگنور کرتے ازبان نے کہا۔ میسنا کہیں کا، زارون نے بڑبڑاتے کہا، جس پر عابس نے سر ہلایا تھا۔